بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ایک مسئلہ یہ ہے، دور دراز کے علاقوں میں قربانی کرانا یا بڑے جانور میں حصہ لکھوانا کیسا ہے؟ دوسرے علاقوں میں جہاں اپنے علاقے کے مقابلے میں آدھی قیمت پر یا اس سے بھی کم میں حصے لکھوائے جاتے ہیں تو وہاں قربانی کرانے کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی معتبر ادارہ ہو، معتبر شخص ہو اور شرعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں قربانی کی جاتی ہو تو بے شک ایسی جگہوں پر قربانی کرانا بھی جائز اور درست ہے، قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ معتبر جگہ ہو، معتبر ادارہ ہو، معتبر شخص ہو اور شرعی اصولوں کے مطابق وہاں قربانی کی جاتی ہو تو ایسی صورت میں وہاں قربانی کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، چاہے قیمت میں فرق ہو، چاہے اپنے علاقے کے مقابلے میں آدھی یا اس سے بھی کم قیمت ہو، قربانی بہرحال ہو جائے گی، بس وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔ البتہ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ افضل، اولا، بہتر یہی ہے کہ اپنے علاقے میں اپنے ہاتھ سے قربانی کی جائے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اپنے یہاں قربانی کرانے کے مقابلے میں دوسرے دور دراز کے علاقوں میں جو قربانی کراتے ہیں تو بہت ساری خیر اور برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حکموں پر عمل نہیں ہو پاتا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو چند دنوں پہلے لا کر اپنے ہاتھوں سے اس کو دانہ، چارہ، پانی کھلاؤ پلاؤ، اس کو پالو، اس کے ساتھ اپنائیت کا تعلق قائم کرو، اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ چونکہ یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ تو اصل میں اولاد کا بدل تھا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، اس کے بدل کے طور پر اللہ نے جانور دیا ہے ہمیں، تو یہ تو ایک اولاد کی قربانی کا بدل ہے، تو حکم تو یہ ہے کہ اولاد کی طرح قربان کو پالو، اپنے پاس رکھو، اپنائیت اس سے قائم کرو۔ تو ظاہر ہے دور علاقوں میں جو لوگ حصہ ڈلواتے اس حکم پر تو عمل نہیں کر پائیں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے تھے، اس حکم پر بھی عمل نہیں ہو پائے گا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ اگر خود اپنے ہاتھوں سے ذبح نہیں کر سکتے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، حکم یہ ہے کہ اس جگہ پر کھڑے رہو، موجود رہو، چاہے بڑا جانور ہو کسی اور جگہ پر، کسی دوسرے علاقے میں، شہر میں آپ نے حصہ ڈلوایا ہو تو حکم یہ ہے کہ وہاں جا کر جس وقت ذبح کیا جا رہا ہو آپ خود کھڑے رہو، خود اگر ذبح نہیں کر سکتے تو موقع پر حاضر رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر خود سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ بیٹی جس وقت جانور ذبح ہو اس وقت وہاں حاضر رہو، وہاں کھڑے رہو، اس لیے کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالی ذبح کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ وہاں کھڑے رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے اس حکم پر بھی عمل نہیں ہو پائے گا۔ چوتھا ایک حکم یہ بھی ہے کہ جب جانور ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت خود کھائے، بلکہ عید کے دن آپ نے سنا ہوگا کہ بقرعید کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کی شروعات بقرعید کے گوشت، قربانی کے گوشت کے کھانے سے کرتے تھے، اس سے پہلے کوئی چیز کھاتے پیتے نہیں تھے، تو ظاہر اس حکم پر بھی عمل نہیں ہو پائے گا۔ ایک اور حکم یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانور کے اس کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، خود بھی کھاؤ، غریبوں میں تقسیم کرو، رشتہ داروں میں تقسیم کرو، اس پر بھی عمل نہیں ہو پائے گا۔ ظاہر بہت ساری خیر و برکتیں اور بہت سارے حکم ایسے ہیں کہ دور دراز علاقوں میں قربانی کرانے کی صورت میں ان پر عمل نہیں ہو پاتا، اس لیے بہرحال یقینی بات یہ ہے کہ افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ اپنے علاقوں میں اپنے ہاتھوں سے جانور ذبح کیا جائے۔ ہاں، یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی واقعی عذر ہو یا شرعی مصلحت ہو تو پھر دور دراز علاقوں میں قربانی کرے تو بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو پورا ثواب ملے گا۔ یہ 2 باتیں یاد رکھیں، کوئی واقعی عذر ہے یعنی ایسا بندہ ہے کہ اس کے پاس حقیقت میں کوئی انتظام نہیں ہے، یہ اس کا فیصلہ بھی آدمی امانت داری سے کرے، ورنہ دنیا کی لائن کا اپنی دوسری ضرورتوں کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بظاہر انتظام نہیں ہوتا لیکن ادھر ادھر سے بندہ انتظام کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی انتظام کرے، لیکن امانت داری سے خود فیصلہ کرے کہ اگر واقعی انتظام ہی نہیں ہے، اگر دور دراز سستے بھاؤ والا قربانی اس نے نہیں کی تو وہ قربانی کر ہی نہیں پائے گا، وہ جانے اللہ جانے، خود فیصلہ کرے۔ تو اگر یہ واقعی عذر ہے
یا دوسرے نمبر پر کوئی شرعی مصلحت ہے، یعنی اس علاقے میں قربانی کا نظم نہیں ہوتا، اس علاقے میں غریبوں میں گوشت تقسیم کرنا مقصد ہے، اگر وہاں آپ جانور ذبح کروائیں گے، حصہ لیں گے تو وہاں ادارے کا فائدہ ہوگا، وہاں کے بستی والوں کا فائدہ ہوگا، واقعی کوئی مصلحت ہے تو پھر اس صورت میں بھی وہاں کرنے کی گنجائش ہوگی۔ پیسہ بچانے کے لیے، بوجھ اتارنے کے لیے اگر اس طرح کوئی آدمی کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر اللہ اس کی نیت کو تو جانتے ہی ہیں، قربانی اپنے یہاں کرے تو ظاہر قربانی والا عید کے دن کا ایک ماحول لگتا ہے، ورنہ جو دور دراز علاقوں میں کرا دیتے تو گھروں میں ماحول بھی نہیں لگتا کہ بقرعید ہے یا کچھ ہے۔ تو بہرحال مسئلے کا دار و مدار یہ بھی ہے کہ بندے کی نیت کیسی، اس پر بھی دار و مدار ہے، اس کی اگر نیت خالص ہے تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو برکتیں ملیں، ورنہ افضل طریقہ تو وہی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔